مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، باپ جی کی تعریف کرتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا خداوند خدا بھلا خدا، وہ ہمیشہ ہمیں سلامت رکھتا ہے، وہ ہمیشہ ہمیں زندگی سے تازگی سے بھرتا ہے۔ اور آج کل جب کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاک روح جو ہمیں اچھا مددگار دیا گیا ہے، جس طرح کلام میں لکھا ہے کہ تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بستا ہے۔ خدا کا پاک روح ہمارے اندر جنبش کرتا ہے۔ جب ہم اس پاک ہوں گے تو وہ روح ہم سے کبھی جدا نہیں ہوتا۔ اسی طرح کلام میں لکھا ہے، لیکن جب وہ روح حق آئے گا تو وہ ہم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا، وہ ہمیں سکھائے گا، وہ ہمیں بتائے گا کہ ہم نے کس طرح اس راستے پہ چلنا ہے جو ابدی زندگی کا راستہ ہے، کس طرح اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں باندھے رکھنا ہے۔ اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا، لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا۔ وہ تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا، آنے والے وقتوں کے لیے ہمیں آگاہی کرے گا۔ جس طرح ہم نے دیکھا کہ کس طرح رسولوں نے بڑی بڑی قربانیاں دے کر ہمیں وہ راہ دکھائی، خدا کے اس وعدے کو پورا کیا کہ خدا نے انہیں جانے سے پہلے اکٹھا کیا اور خدا نے روح القدس انہیں دیا تاکہ خدا کی اس منادی کا کام دنیا کی انتہا تک پہنچا دیں۔ اور انہوں نے وفاداری کے ساتھ وہ کام کو کیا۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ مالک نہیں ہے تو چلو ابھی چھوڑ دیں، نہیں، آج بھی ہمارا آسمان کا خالق اور مالک ہمارا مالک ہے۔ ہم نے اس کے ساتھ وفاداری سے چلنا ہے، ہمیں اس کے حکموں کو ماننا ہے۔ اگر ہم نے عظمت کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہیں، خدا کے حضور آنا چاہتے ہیں، خدا کی ساتھ رہنا چاہتے ہیں، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے دلوں سے نفرت کو نکال دینا ہے، بلکہ محبت کو رکھنا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے خداوند یسوع مسیح پر جو اس کے دشمن تھے، جو اسے صلیب دے رہے تھے باپ کو، اور جو اس پہ کوڑے مار رہے تھے، جتنا بھی ظلم کر رہے تھے، منہ پر تھوک رہے تھے، لیکن انہوں نے کیا کہا؟ خداوند انہیں معاف کریں، اے باپ انہیں معاف کریں، یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ خدا باپ نے ایسی محبت ہمیں سکھائی کہ وہ جاتے جاتے اپنے دشمنوں کے لیے بھی دعا کر کے گئے۔ تو ہمیں بھی ہمارا خداوند ہمیں بھی یہی محبت سکھاتا ہے، اس نے یہی دکھایا ہے، یہی سکھایا ہے کہ اس طرح تم نے بھی کرنا ہے، تو ہمیں بھی اسی پر چلنا ہے۔ جس طرح آج کا کلام ہے مرکز 4 باب اس کی 19 آیات میں یوں لکھا ہے، اور دنیا کی فکریں اور دولت کا فریب اور چیزوں کا لالچ داخل ہو کر کلام کو دبا دیتا ہے اور وہ بے پھل رہ جاتا ہے۔ پاک کلام پر جان پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا باپ کی تعریف ہو۔ ہم اس کلام میں یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح جب ہم انسان ہوتے ہوئے دنیا میں ہیں تو ہم اپنی بھاگ دوڑ میں لگے رہتے ہیں، کام ہی نہیں ختم ہوتا، صبح سے جاتے ہیں، رات کو آتے ہیں، رات کو اتنے تھکے آتے ہیں کہ ہمیں کلام پڑھنے کے لیے کچھ بھی نہیں، شکر گزاری کے لیے بھی ٹائم نہیں ملتا۔ لیکن کیا ہے کہ وہ آتا ہے، وہ ہمارے ٹائم کو چرا لیتا ہے، وہ ہماری سوچوں میں آ جاتا ہے اور ہم کہتے ہیں نہیں اب بہت تھک گیا ہوں، اب ٹائم نہیں، کل دعا پڑھ لوں گا۔ کیا ہم تھکے ماندے آ کر روٹی نہیں کھاتے؟ ہاں، کبھی نہیں کھاتے کہ چلو آج بہت تھکا ہوں، روٹی نہیں کھاتا، لیکن روز تو کھاتے ہیں نا۔ ہمیں اپنے لیے ایک ٹائم مقرر کرنا ہے۔ ابھی کل کسی سے بات ہو رہی تھی تو کہتی ہیں کہ نہیں میرے ہسبینڈ کو بالکل ٹائم نہیں ملتا، وہ صبح 6 بجے چلے جاتے ہیں اور شام کو آتے ہیں، تو اب وہ کلام نہیں پڑھتے۔ تو اگر ہم کھانا کھانے کے لیے ٹائم نکالتے ہیں تو ہمیں 5-10 منٹ پہلے اٹھ کر خدا کی حضوری میں جانا ہے، خدا سے مانگ کر اپنا وقت شروع کرنا ہے، اسے ساتھ لے کے چلنا ہے، تو خداوند ہمارے ساتھ ساتھ چلے گا۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ جس کی جتنی پرواہ کرو گے وہ اتنا ہی بے پرواہ ہو کر ملے گا۔ تو ہمیں وہ ٹائم، وہ وقت جو خدا کے لیے ہمیں مقرر کیا ہے، ایک میری محبت ہے، ایک خدا کی محبت ہے، اس نے ہمیں محبت کر کے سکھا دیا، دکھا دیا۔ اب ہم نے اپنی محبت دکھانی کہ ہم اس کی محبت میں کیسے چلتے۔ میں اس کی عبادت کرتی ہوں، یہ میری محبت ہے۔ وہ مجھے عبادت کی توفیق دیتا ہے، وقت دیتا ہے، یہ اس کی محبت ہے۔ میں کروڑوں میں کھڑے ہو کر پکارتی ہوں، وہ میری محبت ہے۔ وہ کروڑوں میں مجھے پکارنا سکھاتا ہے اور میری آواز کو سنتا ہے، یہ اس کی محبت ہے۔ اور جب وہ ہم سے محبت کرتا ہے تو وہ ہمیں کیا ہے؟ سب کچھ مہیا کرتا ہے۔ ہمیں اچھے سپاہی کی طرح بس اس میں لگے رہنا ہے۔ جس طرح دوسرا تموتھیوس اس کا 2 باب 3-4 میں کہ مسیح یسوع کے اچھے سپاہی کی طرح میرے ساتھ دکھ اٹھائے،
کوئی سپاہی جب لڑائی کو جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو دنیا کے معاملوں سے کیا کرتا ہے، وہ پیچھے ہی رہ جاتا ہے نا، سارے گھر، سارا خیال، دھن دولت چھوڑ کر جنگ میں جاتا ہے اور اس امید پہ جاتا ہے کہ میرا وطن جیت جائے، اور اپنے وطن کے لیے وہ جاں فشاں بھی ہو جاتا ہے۔ اس کو آس امید نہیں ہوتی کہ میں شاید واپس آؤں گا بھی یا نہیں آؤں گا، لیکن وہ کیا کرتا ہے، خوشی کے ساتھ اس بھرتی ہوتے ہیں، جنگ میں فوجی بنتے ہیں، کئی مجبوری کے طور بھی بھرتے ہیں۔ مجھے پتہ ہے کہ ایک آدمی، ایک ہمارا بھائی ہے جس کے پاس کوئی چوائس نہیں تھی، کام نہیں تھا، وہ اس میں بھرتی ہو گیا۔ کئی لوگ مجبوری کے ساتھ جاتے ہیں، کئی لوگوں کی وش ہوتی ہے کہ ہم اپنے ملک کے کام آ سکیں، ہم جاں فشائی سے اپنے ملک پر کام کریں، اپنی جان تک دے دیں۔ تو اسی طرح ہمارا زندہ کلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہم نے اچھے سپاہی کی طرح اپنے خداوند کے حکموں کو ماننا ہے، اچھا سپاہی بننا، جس طرح میرا یسوع سپاہی بن کر اس نے ہم سب کو ایک راستہ دکھا دیا کہ ہم نے بھی فتح یابی کے ساتھ اس راستے پہ چلنا ہے۔ اسی طرح اسی کلام کے دوسرے، اس لیے کہ میں بدکاری کی طرح دکھ اٹھاتا ہوں، یہاں تک کہ قید بھی ہوا، مگر خدا کا کلام قید نہیں۔ یہ خدا کے وہ شاگرد ہیں جنہوں نے مشکلیں بھی اٹھائیں اور قید میں بھی رہے، اور خدا کا کلام ہے۔ یہ مراد ہے کہ یسوع مسیح کے بارے میں خوشخبری جس کی منادی کرنے کی وجہ سے مقدس پالوس قید میں بھی تھے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح وہ قید میں رہے، کس طرح انہوں نے خدا کی اس خوشخبری کا کلام دنیا کے انتہا تک پہنچایا۔ یسوع کے بارے میں خوشی کی خبر یہ ہے کہ خدا کی بادشاہی کے بارے میں خوشخبری جو یسوع لایا ہے، جو لوگ یسوع پر ایمان لاتے تھے، خوشخبری کا یقین کرتے تھے، وہ خدا کے پیروکار کے خاندان میں شریک ہو جاتے تھے، وہ اس کلیسیا میں شامل ہو جاتے تھے، اور خدا نے انسان کو گناہ سے اور بدی کے اختیار سے چھڑانے کے لیے کیا، اب بھی کر رہے ہیں۔ تو وہ مسلسل کام چلتا رہا تاکہ خدا کے لوگ بچائے جائیں۔ خدا کی یہ خوشخبری نجات جو آج ہمیں ہر طرح کی نجات ہے، وہ صرف ہمارے خداوند یسوع کے پاس ہے۔ وہی زندہ اور وہی نجات دہندہ، اور کہیں سے نجات نہیں۔ غیر قوموں کے لیے بھی پالوس رسول نے بڑی خدمت کی، اور اس سبب سے پالوس غیر قوموں کی خاطر مسیح کا کلام قیدیوں کو بھی سناتا رہا۔ اسی کی وجہ سے وہ قید میں تھا، تب بھی وہ سنا رہے تھے کیونکہ وہ قید میں ہوئے تھے۔ اسی طرح افسیوں 3:13 میں کہ پس میں درخواست کرتا ہوں کہ تم میری ان مصیبتوں کے سبب سے جو تمہاری خاطر سہتا ہوں ہمت نہ ہاری، کیونکہ وہ تمہارے لیے عزت کا باعث ہیں۔ یہ جو بھی پالوس رسول کہہ رہا ہے کہ جو کچھ آج تک کیا خداوند نے، ہم سب نے اس لیے کیا کہ ہم نے ہمت نہیں ہاری، یہ اس لیے کہ وہ ہمیں نجات دے۔ اگر ہمارے یسوع نے دیکھیں اتنی قربانی، اتنی بڑی قربانی دی، اتنا بڑا کفارہ دیا، اس نے اپنا بدن اس لیے توڑا کہ ہمارے بدنوں پہ کبھی تکلیف نہ ہو۔ اس نے اپنا پاک خون اس لیے بہایا کہ میں اور آپ زندگی بھر اس خون کے وسیلے سے، اس قربانی کے وسیلے سے جو انہوں نے دی تھی، ہمیں خریدا ہے۔ مسیح کی محبت اس سبب سے ہے، اس باپ کے آگے گھٹنے ٹیکتے رہیں جس سے آسمان اور زمین کا ہر ایک خاندان جڑا ہوا ہے، اور وہ اپنے جلال کی دولت کے موافق ہمیں عنایت کرتا ہے کہ ہم اس کے روح سے اپنی باطنی انسانیت میں بہت زور پائیں، اس میں وہ قدرت پائیں، کیونکہ میرا اور خدا وفاداری کا خدا تھا، اور اس کے شاگرد بھی جان دینے تک وفادار رہے۔ اور خدا آج مجھے اور آپ کو بھی یہی کہتا ہے کہ جان دینے تک وفادار رہو تو زندگی کا تاج پائیں گے۔ ہم نے آخر تک وفادار رہنا ہے، ہم نے ہمت نہیں ہارنی، کیونکہ جس طرح ہمارے یسوع نے ہمیں سکھایا، یسوع کے اس شاگردوں نے، پیروکاروں نے ہمیں سکھایا، وہ آزمائشوں میں بھی پڑے، وہ سب کچھ ہوئے، لیکن انہیں انسانی طرز زندگی اسی طرح گزاری، اور ہمیں بھی حکم دیا ہے کہ ہم نے اسی سچائی سے، اسی راستے پہ چلنا ہے اور ایمان پر قائم رہنا ہے، اور دکھ بے شک ہوں ہمیں اٹھانے ہیں تو وہ ہمیں اٹھانے ہی پڑیں گے۔ سنیں، چاہے دکھ آئیں، چاہے تکلیفیں آئیں، چاہے کچھ بھی آئیں، ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کلام کی قدرت کو اپنے اندر لینا ہے تاکہ خدا کا کلام ہم سب کی زندگی میں کام کرے۔ پریز دا لارڈ۔ ابدی جلال، یہاں ابدی جلال سے وہ وعدہ ہے جو لوگ یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، سب ابدی زندگی کے
वारिस होंगे। जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से ज़िंदा किया गया, आज जब हम उस पर अपने बाप पर ईमान रखते हैं तो हमें भी उस रूह के वसीले से हमें ज़िंदगी मिलेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। मत्ती 11 बाप उसकी 5-6 में के अंधे देखते और लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी पाँख साफ किए जाते हैं और बहरे सुनते हैं और मुर्दा जिंदा किए जाते हैं, गरीबों को खुशखबरी सुनाई जाती है और मुबारक हैं वो जो मेरे सबब से ठोकर ना खाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सब कुछ आज भी बड़े बड़े मौज़ात हो रहे हैं, क्योंकि हमारा खुदा आज भी मौज़ात का खुदा है। हमें इन वादों को जो दिए जाते हैं सिर्फ ईमान से पूरा करना है, ईमान से इस पे खड़े रहना है। इसी तरह मत्ती 4-6 बाप 25-27 में कि इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपनी जान की फ़िक्र ना करना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, और ना अपने बदन की कि क्या पहनेंगे। क्या जान खुराक से और बदन पोशाक से बढ़कर नहीं? कि हमारी चीज़ें जो जिस्मानी हैं, क्या जब हम पोशाक है क्या हमारी ज़िंदगी से ज़्यादा है? क्या हम जो खाते पीते हैं हमारी रूह से ज़्यादा है? हम जब तक ज़िंदा होंगे तो यही चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, खाएंगे भी, पिएंगे भी, पहनेंगे भी। अगर हम ज़िंदा ही नहीं रहेंगे तो ये चीज़ें फजूल है ना। चाहे कितना भी कुछ तैयार कर लो, कल का किसको पता कि कल क्या है। चाहे नए कपड़े सुला लो, भाई कल मैंने ये पहने तो वो कल ही ना आए। तो इसी तरह हमारा खुदा कहता है तुम्हारी जान इन फ़िक्रों से कहीं बढ़कर है कि तुम ज़िंदा हो। और हमें क्या करना है? सिर्फ अपने जिस्म की नहीं बल्कि अपनी रूह की फ़िक्र करनी है। ये नहीं फ़िक्र करनी कि क्या खाना है क्या नहीं पीना। हवा के परिंदों को देख लो, ना वो बोते हैं, ना वो काटते हैं, ना वो कोठरियों में जमा करते हैं, तो भी आसमानी बाप उन सब को क्या करता है? खिलाता है। क्या हमारी कीमत, कहता खुदा, कि तुम्हारी कीमत उनसे कहीं ज़्यादा नहीं? उसने तो हमें बेटे बेटियां होने की शर्फ बख्शा है, तो क्या हमारी कीमत उन जानवरों से, हर चीज़ों से, हर चीज़ से खुदा ने हमें अपने करीब रखा है। वो हमारे बहुत करीब है। इसलिए वो कहता है कि हमने क्या करना है? तुम में ऐसा कौन है कि जो फ़िक्र करके अपनी उम्र में एक घड़ी भी बढ़ा सके? क्या हम, हाँ, यही सबसे बुरा वक्त होता है। यही वक्त होता है कि जो हमें, चाहे कितनी भी दौलत हो, चाहे कुछ भी हो, इस वक्त कोई कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ खुदा की मर्ज़ी पूरी होती है। और हमें क्या करना है? सिर्फ अपनी फ़िक्रें क्या करनी है? अपने बाप पर दे देनी है, और हमें सिर्फ अपना आप उसके सामने रखना है, क्योंकि ना हम दुनिया में कुछ लाए हैं और ना कुछ उसमें से ले के जा सकते हैं। बस अगर हमारे पास खाने पीने को है तो उस पर कनायत करें। हमें सिर्फ वो कनायत करना है कि आज की रोटी मेरे बाप ने देने का वादा किया है, हमने उस रोटी को लेना है, खाना है, शुक्रगुजारी करनी है उन सब चीज़ों की जो खुदा ने दी है। हमें वो चीज़ों की शुक्रगुजारी करना भूल जाते हैं जो हमारे पास हैं, और जो नहीं है उन पे गिला करते हैं, नाशुक्री करते हैं। हमें नाशुक्री नहीं करनी, हमें सिर्फ शुक्रगुजारी में लगे रहना है और अपने खुदावंद खुदा को क्या कहना है? हर वक्त क्या करना है? मुबारक कहना है। इसी तरह कलाम मुकद्दस में लिखा है, जो दौलतमंद होना चाहता है वो ऐसी आजमाइश और फंदे और बहुत सी बेहवस और नुकसान पहुँचाने वाली ख्वाहिशों में फंसते हैं, जो आदमियों को तबाह और हलाक के दरिया में गर्क कर देती है। क्योंकि ज़र की दोस्ती हर किस्म के बुराई की जड़ है, जिसकी आरज़ू में बगैर ईमान से गुमराह होकर अपने दिलों को तरह तरह के गमों से छन्नी कर देते हैं। ये वो है कि जिनके पास ज़्यादा दौलत है ना, और वो दौलत भी उनके लिए जान का फंदा बन जाती है। पिछले दिनों जो 5 लोग गए थे, वो टाइटैनिक जहाज़ गया था, उसको देखने गए थे, जिसमें एक एशियन ख़ानदान के बाप बेटा था, और उन्होंने 2.5 लाख पाउंड बाप ने भी दिए उस टूर पे जाने के लिए, उस मिशन पे जाने के लिए, और बेटे ने भी। और उन्होंने क्या किया? 5 लाख पाउंड की उन्होंने मौत ख़रीद ली। ठीक है, जब पता था कि ये शौक़ है ना, ये शौक़ था, पैसा भी था, शौक़ भी था। और मैंने सुना है कि वो ख़ानदान का, वो जो उनका बेटा था, वो ख़ानदान का एक ही नस्ल का बच्चा था, पोता था, एक ही पोता था जो मर गया। तो हम देखते हैं कि कितनी दौलत ने अंधा किया और कुछ समझ नहीं आई कि आंखें
اندھی تھیں، دیکھ نہیں رہی تھیں، کان سن نہیں رہے تھے کہ ماں کہتی نہیں بیٹا، اپنے شوہر کو کہتی تو چلا جائے، ابھی بیٹے کو رہنے دے، پہلے آپ جا کے دیکھ کے آ جاؤ، پھر اسے ہم بھیج دیں گے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، وہی موت کھینچ کے لے گئی، وہی جو دولت کی بہت ہی زیادتی کی وجہ سے سب کچھ ہوا۔ اگر اتنا نہ ہوتا تو کہتے بھئی اتنا ہی بہت ہے کہ میں ہوا ہوں، پھر تیرے کو بعد میں بھیجیں گے، ہے نا، ایسا ہوتا ہے۔ لیکن وہ کیا ہے کہ یہاں پیسہ لے ڈوبیا، اور اب وہ خاندان کے جو ایک ہی پوتا تھا، مطلب وہ خاندان کی نسل ختم ہو گئی۔ میں نے یہ سنا ہے، مجھے نہیں پتا، میں اس پر میں سنی بات بتا رہی ہوں کیونکہ خاص کسی نے بتایا ہے کہ ایسا ہوا۔ تو خدا باپ ہم مطلب سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ خدا لوگوں کو دولت دے تو وہ دوسروں کی بھی مدد کرے۔ اسی موجودہ جہاں کے دولت مندوں کو حکم دیا ہے کہ مغروری نہ کریں، نہ پائیدار دولت پر نہیں بلکہ خدا پر امید رکھیں، جو ہمیں لطف اٹھانے کے لیے سب چیزیں فراہمی سے عطا کرتا ہے۔ ہمیں جو دی جاتی ہے وہ دولت ہم جو دی گئی ہے اسے ہم اچھی طرح سے استعمال کریں۔ ہمارا کلام آج ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہمیں کل کی فکر نہیں کرنی۔ وقت جو ہے وہ ہمارا وقت چرایا جاتا ہے، اس میں ہمیں کہ دنیا کی فکریں اور دولت کا فریب جو ہوتا ہے وہ چیزوں کا لالچ ہوتا ہے کہ یہ آ جائے، میرے گھر میں یہ بھی ہو، میرے گھر میں وہ بھی ہو۔ ماں باپ ہمیشہ اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتا ہے اور ان کے لیے اچھی اصولتیں جو ہوتی ہیں وہ پیدا کرتا ہے تاکہ میرے بیٹے بیٹیوں کو، ہماری نسلوں کو تکلیف نہ ہو۔ اور وہ کیا ہے کہ وہ چیزوں کا لالچ بڑھتا جاتا ہے اور کام میں بزی رہتے ہیں تو کلام جو سنتے ہیں اس پر اثر نہیں کرتے اور وہ کیا ہے بے پھل رہ جاتے ہیں۔ کلام روحانی پھل نہیں لگتے بلکہ وہ جڑ سے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو کلام یہی کہتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اس دنیا کی فکریں نہیں کرنی بلکہ اپنی فکریں کیا کرنی ہے، خدا کو دے دینی ہے، کیونکہ خدا کو ہماری فکر ہے اور وہ ہمیں اچھی چیزیں مہیا کرنے والا خدا ہے۔ جب ہم اپنا آپ پورے طور پر اس کو دے دیتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے، ہمیں سنوارتا ہے اور ہمیں نکھارتا ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے، جتنی ہمیں صرف خدا کی حضوری میں رہنا ہے، خدا کے مرضی کے مطابق چلنا ہے۔ جب ہم خدا کی آواز سن لیں گے، جس طرح سیموئل نے سنی تھی، ہم نے بھی سننی ہے، ہم نے اپنے کانوں کو شنوا کرنا ہے تاکہ ہم خدا کی مرضی پہ چل سکیں، کلام کے مطابق چل سکیں۔ جس طرح رومیوں کا 15واں باب اس کی 4 آیات میں، کیونکہ جتنی باتیں پہلے لکھی گئی وہ ہماری تعلیم کے لیے لکھی گئی تاکہ صبر سے اور کلام مقدس کی تسلی سے امید رکھیں۔ ہمیں کلام کے ذریعے خدا کی حضوری میں جانا ہے، اس سے مانگنا ہے۔ خدا باپ میں ایسے کرتی ہوں، اگر میرا کہیں کام ہوتا ہے، کچھ ہوتا ہے، میں پہلے خدا کی حضوری میں جاتی ہوں کہ اگر آپ کی طرف سے ہے، اگر آپ چاہتے ہیں تو باپ جی ممکن کریں، اگر نہیں تو وہ نہیں ہوتا۔ اور یقین کریں کہ جہاں خدا نے لے جانا تھا وہ انہوں نے اگر رکاوٹیں بھی تھی انہوں نے ختم کر دی، فل فول جیسے ایسے کام ہو گیا۔ اگر نہیں ہوتا تو وہ نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی بندش آ جاتی ہے، کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، تو میں سمجھ جاتی ہوں کہ اب خدا کی مرضی نہیں، ہمیں اپنی مرضی پہ نہیں چلنا بلکہ خدا کی مرضی سے چلنا ہے اور خدا کے حکموں کے مطابق چلنا ہے۔ خدا سے پوچھنا ہے کہ باپ جی یہ کام آپ کی مرضی کے مطابق ہو تو ہو، ورنہ نہ ہو۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں متی 16:5 میں، اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کرے۔ پریز دی لارڈ۔ جس طرح شاگردوں نے کی، جس طرح میرے اور آپ کے خدا نے یسوع نے اپنے باپ کی فرما برداری کر خدا کے حکموں کو مانا اور اس کی مرضی پہ چلے۔ پریز دی لارڈ۔ اور جو جان گناہ کرے گی وہ سزا پائے گی، جو کھٹا کھائے گا اسی کے دانت کھٹے ہوں گے، کلام کہتا ہے۔ اسی طرح اپنی زندگی میں خود روشنیاں پیدا کرنی ہیں۔ یقین جانو کہ اپنے علاوہ کوئی تمہارا وفادار نہیں، ہمیں صرف وفادار بننا ہے، ہمیں صرف ایمان میں چلنا ہے۔ اگر امیر ہو تو اپنے لیے، پیسے ہیں تو آپ کے لیے۔ ہاں، امیر وہ ہے جس کے دل میں دوسروں کے لیے احساس ہو، یہ ہے خدا کی محبت۔ اگر ہمارا علم ہمارے پاس بہت زیادہ ہے، ہم بہت ایجوکیٹڈ ہیں، ہم سب کچھ ہے، بہت ڈگریاں حاصل کر لی ہیں، اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے 1000 درجے بہتر ہے جو خود اس محبت کو جانتا ہے۔ صرف انسان ہونا کافی نہیں، انسان کے اندر انسانیت کا ہونا
بہت ضروری ہے۔ جب ہم خدا میں چلیں گے، خدا کے کلام کو لیں گے تو خدا کا کلام ہمیں نکھارے گا، ہماری روشنی ہوگی۔ جس طرح ہم نے پہلے پڑھا کہ کس طرح ہماری روشنی آدمیوں میں چمکنی چاہیے، وہ صرف خدا کا کلام ہی ہے جو ہمیں نکھارتا اور ہمیں سنوارتا ہے۔ پریز دا لارڈ۔ آج کا حاصل کلام یہی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، صرف خدا پر توکل کرنی ہے۔ ہمیں دنیا میں بھاگ دوڑ میں بزی نہیں رہنا، بلکہ خدا کے حضوری میں جانا ہے۔ کام پر جانے سے پہلے صبح اٹھیں، آپ کی آنکھ کھلے تو شکر گزاری کرنی ہے کہ اس نے آج مجھے یہ روشنی بخشی ہے۔ کلام پڑھ سکتے ہیں، چاہے 2 ورسز پڑھ کر کلام لے کر گھر سے نکلے، کام شروع کریں، 5-10 منٹ پہلے اٹھ جائیں تاکہ خدا کا کلام ہماری زندگیوں میں، جب صبح ہم اس کے کلام سے آگاہی کرتے ہیں تو ہمارا دن سارا دن شادمانی میں گزرتا ہے۔ ہم اسے خود ساتھ لے کے چلیں تاکہ وہ ہمارے آگے آگے چلے۔ خدا باپ ہمیں حکمت، طاقت، قدرت بخش دے تاکہ ہم کلام کی قدرت کو لے لیں، ہم دنیا کی فکر میں نہ رہیں، کیونکہ دنیا کا جو حاکم ہے وہ ہمیں خدا سے دور کرتا ہے، خدا کے کلام سے دور کرتا ہے۔ ہمیں صرف خدا کے کلام کو لینا ہے۔ ہم نے اپنی صبح کا، اپنی زندگی کا آغاز صرف کلام سے کرنا ہے، شکر گزاریوں کے ساتھ کرنا ہے تاکہ خدا کے نام کو جلال ملے۔ خداوند ہم تمام گھروں کے لیے دعا کرتے اور ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ خداوند سب کو زندگی دے، سب کو صحت دے تاکہ آپ کا کلام ہر زندگی میں کام کرے۔ جہاں کوئی بیمار ہے، گھر میں ہے، ہاسپٹل میں ہے، خداوند انہیں شفا دے، کیونکہ آپ شافی اور آپ ہی شفا دینے والے خدا باپ ہیں۔ خداوند سب کی مدد کرے۔ یسوع نام میں قدرت، قوت، طاقت پائی جاتی ہے پیارے باپ جی، اسی نام سے ہم سب کچھ مانگتے اور پاتے ہیں۔ آمین، ہالےلویا۔ یسوع کے نام سے ہم نے مانگا اور پایا ہے۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی اور ہم ہمیشہ اپنے خدا کے گھر میں سکونت کریں۔